السلام علیکم، ملکائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، عیسیٰ خیل کمر مشانی کسان اتحاد نے ٹیوب ویل کے بلوں پر اضافی اور ظالمانہ ٹیکس لگانے پر کمر مشانی پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاج کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عیسیٰ خیل سے نمائندہ ایون ٹی وی زبیر ارائیں سے۔ جی بالکل، عمران خان کے آبائی حلقہ انتخاب میں بھی کسان در پہ در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ کسان اتحاد کا صدر شفیق خان اللہ خیل کے زیر تمام کمر بشانی پریس کلب کے دفتر کے سامنے پرامن احتجاج کیا گیا، جس میں تحصیل عیسیٰ خیل کے کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، کیونکہ حکومت نے کی طرف سے ٹیوب ویل کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لاکھوں روپے کا بل بھیجا گیا، اور کسانوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور کہا کہ اگر مطالبات نہ مانیں گے تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد زبیر رئی، تحصیل رپورٹر عیسیٰ خیل۔ جی بہاول نگر میں الیکٹرانک شاپ پر ڈکیتی کی واردات، نقاب پوش مسلح ڈاکو دکان مالک اور گاہکوں کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی لے اڑے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایون ٹی وی نے حاصل کر لی۔ پولیس کی جانب سے شہر بھر میں ناکہ بندی کے بعد ڈاکوؤں کا تعاقب جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ 27 فروری کراچی سے روانہ ہوگا۔ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری 9 مارچ کو گجر خان پہنچیں گے، جہاں وہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم و پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں کہ ایک وقت کی روٹی کیسے کمائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈھڈیال میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ میں نے اپنے ضلع کی ہر گاؤں میں ترقیاتی کام کروائے ہیں اور آئندہ بھی بھرپور طریقے سے کام جاری رکھوں گا۔ ٹنڈوالا یار کی باشعور خواتین کی جانب سے امت مسلمہ کی بہادر بیٹی مسکان کی حمایت میں درجنوں خواتین اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹنڈوالا یار سے نمائندہ ایون ٹی وی صادق کالرو سے۔ جی بالکل، بہادر بیٹی مسکان کو مبارکباد اور ہندوستان میں حق پر ڈٹ جانے والی تمام بہادر بیٹیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسکان ٹیپو سلطان جیسے بہادر شیر کی شیرنیاں ہیں۔ شاید ان کی رگوں میں ٹیپو سلطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ جو کام 75 سالوں سے بڑے بڑے لیڈر نہ کر سکے، وہ ایک نازک اندام اکیلی لڑکی نے کر دکھایا۔ مسکان تمام بزدل حکمرانوں کے لیے بہادری کی اعلیٰ مثال بن چکی ہیں۔ ظلم کے آگے ڈٹ جانے والی بیٹیوں کو پاکستان قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار اویس اسنین زہرا بطول اسنین نے مظاہرے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بھارتی مسلم بیٹی مسکان تمام بزدل حکمرانوں کے لیے بہادری کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہندو سداؤں کو زرد لباس اور داسیوں کو سفید ساڑی کی آزادی ہے تو اقلیتوں کو بھی ان کے مذہب پر عمل کی آزادی دی جائے۔ ایک نہایت باحجاب لڑکی کو سینکڑوں نوجوانوں کا ہراساں کرنا نسوانیت اور عورتوں کے عالمی حقوق کے شرمناک خلاف ورزی ہے۔ باحجاب مسلم طالبہ کے ساتھ متعصبانہ سلوک کے جواب میں مسکان کی دلیرانہ رد عمل نے بھارت کا مستقبل واضح کر دیا ہے۔ ہند کی ایک مسلمان شیرنی نے دنیا بھر کے بے حس غیرت سے عاری حکمرانوں کو بتا دیا کہ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے جس میں جرأت و بہادری ہو۔ اس نازک سی چھوٹی سی لڑکی کی اپنے کالج میں ہونے والے للکار پاکستانی حکمرانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تم سب نااہل، ناکام اور بزدل ہو جو پچھلے 19 سالوں سے اغیار کی قید سے اپنی بے گناہ بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آزاد نہ کرا سکے۔ صادق کالرو، ایون نیوز، ٹنڈوالا یار۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ستیاں سے، جہاں پنجاب ٹیچر یونین کے سابق ضلعی رہنما ملک انوار الحق عزیز کے بڑے بھائی صوفی محمد ارشاد اعوان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات، مذہبی حلقوں اور ٹیچرز برادری سمیت علماء کرام اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں کوٹلی ستیاں سے نمائندہ ایون ٹی وی نوید ستی سے۔ پنجاب ٹیچر یونین کے سابق ضلعی رہنما ملک انوار الحق عزیز کے بڑے بھائی صوفی محمد ارشاد اعوان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بڑی تعداد میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ٹیچر ملک انوار الحق عزیز کے بڑے بھائی صوفی محمد ارشاد اعوان کی نماز جنازہ گزشتہ روز ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات، مذہبی حلقوں اور ٹیچرز برادری سمیت علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات اور دیگر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔
मरूम इंतहाई मिलनसाज, खुश अखलाक और एक आजिज मुसलमान होने के साथ साथ इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में और औलिया कराम के अदब व एहतराम व मोहब्बत में गुजारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब रत्तो डेरो के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। स्कूल जाने वाली 2500 तालिबात उसातिज़ा समेत दीगर सहूलियात जिनमें फर्नीचर, सोलर सिस्टम, वॉशरूम, वाटर कूलर, लैब अटेंडेंट से महरूम हैं। स्कूल के मसाइल से महकमा तालीम भी बेखबर होता नजर आ रहा है। तलबात को तालीमी सहूलियात मुयस्सर न होने के बायस तदरीसी अमल सख्त मुतासिर हो रहा है। शहरियों और वालिदैन ने मुतालबा किया कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, दूसरी सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। लैंड क्लासिफिकेशन एंड री क्लासिफिकेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी करने और रूल्स के मुताबिक कन्वर्जन फीस अदा न करने पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर का मैरिज हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन मुतअद्दिद शादी हॉल सील कर दिए गए। मजीद जानते हैं जामपुर से नुमाइंदा एवन टीवी सुकलैन बुखारी से। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी मैरिज हॉल के बाहर, जहां पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के रूल्स के मुताबिक जिन लोगों ने, जिन शादी हॉल ने कन्वर्जन फ़ीस नहीं पे अदा की हुई थी, उनके ख़िलाफ़ आज कार्रवाई की है और जामपुर के मुतअद्दिद मैरिज हॉल्स को उन्होंने सील कर दिया है। आइए हम जानते हैं चीफ ऑफिसर अब्दुर्रऊफ़ माड़ा से कि उन्होंने मज़ीद क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है और किस वजह से इन लोगों को, इन मैरिज हॉल्स को सील किया गया है। जनाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया, हमने इनको कन्वर्जन फ़ीस और मैप फ़ीस ना होने की वजह से सील किया है। काफ़ी अरसे से इन्होंने स्टे कराया हुआ था। जो ही वो स्टे वेकेट हुआ है, हमने उसको जो है फॉलोअप किया हुआ था। जो ही स्टे वेकेट हुआ है, आज हमने जो है कार्रवाई करते हुए इन मैरिज हॉल को सील कर दिया है और इनके खिलाफ मजीद जो है ना कार्रवाई अमल में लाएंगे जब तक ये फ़ीस जमा नहीं कराएंगे। शुक्रिया। भवाना पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम अमीनपुर रोड मदीना टाउन में फर्जी मशकें की गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चनियोर तायरा खान की सरबराही में होने वाली फर्जी मशकों में रेस्क्यू ऑफिसर्स, रेस्क्यू एहलकारों और रेस्क्यू मुहाफ़िज़ों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फर्जी मशकों में बम ब्लास्ट, एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों और रेस्क्यू मुहाफ़िज़ों ने हादसे वाली जगह पर मामूली जख्मी अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए फारिग कर दिया, जबकि शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने और आग लगने की सूरत में फौरी आग पर काबू पाने का अमली मुजाहिरा भी किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चनियोर ताहिरा खान ने रेस्क्यूज की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि रेस्क्यू 111-122 के जवान किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार हैं। हैदराबाद में निजी कॉलेज में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम के लिए टैबलोस पेश किए गए। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया का कहना था कि गुज़श्ता 75 सालों से कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म जारी है। कश्मीरी नौजवान समेत मासूम बच्चे और खवातीन का कत्ले आम किया जा रहा है। मासूम बच्चों और खवातीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस खिते में मौजूद वादी कश्मीर की रौनकें तबाह बर्बाद होकर रह गईं। उन्होंने मजीद कहा कि इस पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने का मकसद कश्मीरी मजलूम आवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ। स्कूल इंतजामिया ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक़ के आलमी तंजीमों और मुस्लिम ममालिक की कश्मीरी आवाम से होने वाले जुल्म का नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया है। महकमा सेहत जिला ठट्टा के मुलाजमीन की जानिब से पैरामेडिकल अलायंस की अपील पर टोकन हड़ताल जारी। मुलाजमीन ने एमरजेंसी वार्ड के सामने धरना देकर 2 घंटों के लिए टोकन हड़ताल करते हुए कहा, हमारे जायज़ मुतालबात टाइम्स के सर्विस स्ट्रक्चर, मुलाजमीन के रहायशी कॉलोनी में फौरी गैस बहाली की जाए। रहनुमा अशरफ खुश्क, माशूक पंवर और दीगर ने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो पूरी ज़िला में अस्पतालों का बाइकाट किया जाएगा। विहाड़ी में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों और डीपीओ के नारवा रवैये के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। सदर बार बाबर मंजूर दोगल और जनरल सेक्रेटरी बार राना इमरान रियासत ने वकला के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से डेली डायरी बंद करने की भी शदीद मजम्मत करते हुए कहा, अगर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन पर डेली डायरी बंद की गई है तो हम मुतालबा करते हैं कि हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन हमें दिया, वरना हम जुडिशरी के खिलाफ भी एहतजाज पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि हमें डीपीओ के तबादला का शौक नहीं है। डीपीओ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपना रवैया दुरुस्त करे और वकला के जायज़ मसाइल फौरी हल करे। वकला ने डीपीओ महकमा पुलिस के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की।
پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے سربراہ اور حرم کے روحانی پیشوا پیر سید ثبوت اللہ شاہ راشد المعروف پیر صاحب پگارا کی 66ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر حر جماعت کے کارکنوں نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے رہنما فقیر غلام رسول بزدار اور دیگر کا کہنا تھا کہ پیر پگارا کی عالمی سیاسی بصیرت نے ہمیشہ پاکستان کی مضبوطی سلامتی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور لاکھوں حر پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آخر میں پیر پگاڑا کی صحت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ پنجاب بھر کی طرح پاک پتن کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کے لیے صفائی مہم جاری ہے۔ شہر کو 9 سیکٹرز میں تقسیم کر کے پارکوں کی تزئین و آرائش کا کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں مختار ساکی کی اس رپورٹ میں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کے احکامات پر صوبے کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کے لیے ماہانہ صفائی مہم جاری ہے۔ پاک پتن میں بھی میونسپل اہلکار دن اور رات کے اوقات میں گلی محلوں کی صفائی پر مامور ہیں۔ ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی کا کہنا تھا جس میں سیور لائنز کی صفائی، مین ہولز جو ان کورڈ تھے انہیں کور کرنا، پارکس گرین بیلٹس کو ڈیولپ کرنا، اسٹریٹ لائٹس کو شہر کی ٹھیک کرنا اور اوورآل ساری چیزوں کو امپروو کرنا۔ ان تمام انیشیٹیوز کا جو ہے وہ بنیادی مقصد عوام کے لیے سہولیات کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے تاکہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو۔ شہر کو 9 سیکٹرز میں تقسیم کر کے شہریوں کی شکایات کے ازالہ کے لیے کنٹرول روم بھی فعال کر دیا گیا۔ نواب شاہ پی ایم سی ہسپتال سہولتوں سے محروم، ڈاکٹرز ایم ایس حافظ کے سامنے سراپائے احتجاج۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہید بنظیر آباد سے ہمارے بیورو چیف فیاض حسین زرداری سے۔ جی بالکل، آپ کا نواب شاہ سے بتا رہے ہیں کہ نواب شاہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نواب شاہ کی جانب سے پی ایم سی ہسپتال نواب شاہ میں ادویات و سہولیات کے فقدان و دیگر مطالبات کے لیے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نواب شاہ کے ضلع صدر ڈاکٹر محسن منگل، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فراز کیریو کی سربراہی میں ایم ایس حافظ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ضلع صدر ڈاکٹر محسن منگل، ضلع جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فراز کیریو، ڈاکٹر عمران جمالی، ڈاکٹر عرفان جمالی و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم سی ہسپتال نواز شاہ میں سہولیات کا بہت فقدان ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہسپتال میں ادویات کی قلت کو ختم کیا جائے، ہاؤس آفیسرز کو تنخواہیں دی جائیں، خراب لفٹوں کو ٹھیک کروایا جائے، ویل چیئرز اور اسٹریچرز فراہم کیے جائیں، ڈاکٹرز کو سیکورٹی سمیت گزشتہ 6 ماہ کا رسک الاؤنس بھی دیا جائے، جس کی وجہ سے ہم نے مجبور آج احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے صرف نواب شاہ میں احتجاج کیا ہے، اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم پورے سندھ میں احتجاج کریں گے۔ جی ٹھول کے تھانے 20 سیکشن کی حدود میں ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم، نتیجے میں شوہر اور بیوی جاں بحق جبکہ بچہ زخمی ہو گیا۔ پولیس نے لاش اور زخمی بچے کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ ٹرک ڈرائیور کو ٹرک سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش جاری ہے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلمان ڈی جی خان محمد اکرم ملک کا گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول راکھی مو کا دورہ۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول راکھی مو میں پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلمان محمد اکرم ملک نے اساتذہ سے ملاقات کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسی حوالے سے سخی سرور سے نمائندہ A1 ٹی وی شیخ اخلاق احمد سے۔ جی بالکل، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول راکھی مو میں بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے سوالات کے جواب دینے پر شاباش دی۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول راکھی مو کی کمی کے مسائل بارے قبائلی عمائدین نے پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلمان محمد اکرم ملک کو آگاہ کیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلمان محمد اکرم ملک نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ذاتی کاوشوں سے راکھی مو میں پانی کی فراہمی کو دور کرنے کے اقدامات کر دیے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلمان محمد اکرم ملک نے اپنی ذاتی کاوشوں سے ایلیمنٹری اسکول راکھی مو کی تزئین و آرائش کا کام بھی شروع کروا دیا۔ جی نواب ولی محمد میں دھرنے پر بیٹھے بھنڈ برادری کے لواحقین اور انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب۔ 3 روز سے جاری دھرنا ختم۔ قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، جہاں بحق افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے زرداری برادری کے 13 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نواب ولی محمد سے نمائندہ A1 ٹی وی یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، کچے میں مسلح افراد کی فائرنگ سے مارے جانے والے بنڈ برادری کے 5 افراد کے ورثہ قومی شاہراہ پر لاشوں کے ساتھ 60 گھنٹوں سے دھرنا دیا۔ انتظامیہ نے بالآخر متاثرین کے مطالبے منظور کر لیے ہیں۔ مقبوضہ زمینیں متاثرین کے حوالے کر کے 62 افراد پر FIR بھی درج کر لی۔ اس سلسلے میں انتظامیہ اور SSP شہید بنظیر آباد دھرنے کے مقام پر پہنچ کر متاثرین سے بات چیت کی۔ متاثرین کے مطالبے منظور کر لیے گئے اور 62 افراد محسن زلداری، عابد زلداری اور ان کے ساتھیوں پر FIR درج کر لی ہے اور انصاف کی خاطری کے بعد اور مقبوضہ زمینیں متاثرین کو حوالے کر دی گئی ہیں۔ بعد میں متاثرین نے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے یہ دھرنا قومی شاہراہ پر 60 گھنٹے سے جاری تھا، جس کی وجہ سے اسلام آباد سے کراچی جانے والی ٹریفک سخت متاثر تھی۔ دھرنے ختم کرنے کے بعد سیاسی سماجی
तंजीमें जिनमें कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज अतीक पलेजो, STP के सरबराह कादर मक्सी, SUP के सईद ज़ैन शाह ने जनाजे नमाज और दीगर हज़ारे लोगों ने जनाजे नमाज अदा की। बाद में मकतूलीन को उनके अबाऊ गाँव में दफनाया गया है। जी डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में DSP ट्रैफिक की अदम तैनाती की वजह से चिश्तियाँ शहर भर और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इलाका मकीन ड्राइविंग लाइसेंस के इजरास में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फ्राहम करदा दीगर सहूलियात के लिए ज़लील व ख्वार होने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते थे चिश्तियाँ से नुमाइंदा A1 TV अदील ज़ाकी से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में DSP ट्रैफिक पुलिस की अदम तैनाती की वजह से चिश्तियाँ शहर भर और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इलाका मकीन ड्राइविंग लाइसेंस समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा दीगर सहूलियात की खातर रोज़ाना की बुनियाद पर ज़लील ख्वार होने पर मजबूर हो गए हैं। DSP ट्रैफिक बहावलनगर की सीट पर पिछले 2.5 माह से किसी भी DSP को नहीं लगाया गया है। बाद 10 दिन पहले हुकूमत पंजाब ने DSP ट्रैफिक बहावलनगर की तैनाती तो की, लेकिन तैनात किए जाने वाले DSP ट्रैफिक बहावलनगर से अभी तक चार्ज न लिया है। तमाम इलाका मकीनों ने हकाम बाला से मुतालबा किया है कि ज़िला बहावलनगर की आवाम की परेशानी को देखते हुए और पिछले 2.5 माह से ड्राइविंग लाइसेंस समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियत की अदम फराहमी का नोटिस लें, ताकि आवाम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो सके। जी इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।